السلام علیکم گائس، تو آج جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کچھ کتابیں، خاص کر کے کورین سلیبس کی بکس جو آپ ای پی ایس ٹاپک کی تیاری کرتے ہو نا جبھی، تو یہ کتاب ریکمنڈ کرتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس پہلی کتاب تھی ریڈنگ بک 1۔ یہ مجھے اسمارٹ کورین ایک لینگویج سینٹر ہے جو میں پرسنلی کبھی گیا تو نہیں، پر میں نے اس کو میسیج کیا تھا تو سر نے مجھے یہ کتاب دی تھی، اور یہ کتاب بہت مزے کی ہے یار، اس میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے۔ اچھا، یہ وہ کتاب ہے جو خاص کر کے کورین نے خود ریکمینڈ کی ہے کہ آپ نے یہ بکس پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہے یہ ریڈنگ بک 2۔ اس میں سے آپ نے گرامر کا لیول بھی کمپلیٹ کرنا ہے اور اپنی لینگویج کو بھی آپ اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ریڈنگ بک 2، جس کو میں نے بک 2 پلس گرامر کا پورشن بھی کہا ہے کہ یعنی آپ یہاں سے گرامر بھی کور کر سکتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ بھی دیکھو میں آپ کو کتاب دکھا رہا تھا، تو یہ کتاب بھی بہت اچھی ہے، اور یہ بھی کورین نے خود ریکمینڈ کی ہے جب آپ ای پی ایس ٹاپک کی تیاری کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو دوسری کتاب یہ تھی، اور اس کے بعد جو میرے پاس اگلی کتاب تھی، وہ اگلی کتاب یہ ہے۔ یہ بھی آپ کے کورین نے ہی ریکمینڈ کی تھی، یہ لسننگ بک 1 ہے، یعنی ان میں سے آپ لسننگ کمپلیٹ کرو گے۔ تو یہ بھی 2 بکس ہیں، جو ایک میرے پاس ہے انفارچونیٹلی، ایک میرے پاس نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں گے بہت زیادہ سیمبلس ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ بک ہے، پلیز یار آپ ان کو لازمی پڑھا کریں، اور ان سے بھی بہت زیادہ ای پی ایس ٹاپک کے بہت زیادہ کوشچنس آتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو میں نے پرسنلی سینٹر جوائن کیا تھا، پہلے جب میں نے اپلائی کیا تھا اس جاب کے لیے، تو پھر میں نے پی کے اکیڈمی جوائن کی تھی۔ یہ تھا 6 روڈ پہ راولپنڈی میں۔ تو یہ تھا ایکچولی یہ سینٹر تھا میاں عابد علی کا۔ میاں عابد علی، یہ جو اوپر تصویر آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ والا، یہ میاں عابد علی ہے، اور یہ میرا آئی ڈی نمبر تھا اور انفارچونیٹلی میں اچھے طریقے سے نہیں پڑھ پایا تھا وہاں پر، اس کی بہت زیادہ وجوہات تھی، وہ کبھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو یہ پی کے اکیڈمی نے مجھے دی تھی بک اپنے طرف سے کہ آپ اس میں سے تیاری کر سکتے ہو۔ یہ بھی بہت اچھی کتاب تھی، اس میں بہت زیادہ ووکیبلری تھی، یعنی یہ سر کا دعویٰ تھا کہ ان چاروں کتابوں کو ملا کے میں نے بہت امپورٹنٹ چیزیں نکال کے اس بک میں ڈالی ہوئی ہیں، جو صحیح بھی ہو سکتا ہے، یا مے بی آئی کوڈ بی رانگ۔ تو چلو، یہ تو تھا۔ اچھا، یہ تھا، یہ پورا ایک باڈی پارٹس کا ایک وہ دیا تھا سر نے، سمجھایا تھا کہ یہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک اور کتاب تھی، اس میں بھی بہت زیادہ ووکیبلری تھی، بہت زیادہ چیزیں تھیں، بہت زیادہ سیمبلس وغیرہ تھے، گرامر کا پورشن تھا، لسننگ تھی۔ تو یہ پی کے اکیڈمی والی بک۔ اچھا، بہت سارا لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نہیں پڑھ سکتے، ٹرسٹ می، میں نے کورین پڑھنا ودن 1 ہفتے میں سیکھا تھا، یعنی ودن 1 ویک میں نے سیکھ لیا تھا کہ کورین کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ میں بہت زیادہ مسٹیکس کرتا تھا، پر وہ بھی تقریباً میں نے 30 سے 40% پڑھنا سیکھ لیا تھا کہ کورین کیسے پڑھتے ہیں۔ تو ایکچولی کورین میں جو ہے وہ آپ یہ جو میں نے بورڈ رکھا ہوا ہے، میں اس پہ بہت زیادہ پریکٹس کر لیا کرتا تھا، اور میں نے اس کو پھر صاف کیا۔ اچھا، یہ بورڈ کیوں؟ یہ بہت اچھا ہوتا ہے، آپ پیپرس اگر وہ افورڈ کر سکتے ہو تو یو شوڈ گو ہیڈ، آپ وہ افورڈ کر لو، اور اپنے لیے نوٹ بکس یا کاپیز وغیرہ لے لو۔ پر میں نے یہ ایک چھوٹا سا بورڈ لیا تھا جو مجھے ڈالر شاپ سے ملا تھا، وہ مے بی 250 کا ملا تھا، تو وہ میں نے پرچیز کیا تھا۔ تو اس پہ میں پریکٹس وغیرہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنی کرتا تھا۔ تو یہ میں نے بورڈ لے لیا، اور اس کو میں نے رکھا۔ تو ابھی میں نے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز کیا کروں گا، میں نے پہلے یہ جو بک تھا، بک 1، ریڈنگ بک 1، یہ میں نے اسی لیے آپ کو دکھایا ہے تاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کتنے چیپٹرس ہیں۔ تو اس کو میں پڑھ رہا تھا، فار ایگزامپل یہ جو ورڈ ہے، اس کو ہم اگر اپنی دیسی لینگویج میں پڑھیں تو کھیوک بولیں گے، پھر نیون، پھر اس کے بعد پھر جو تیسرا لیٹر آئے گا، یہ میں اس کو سیدھا کر کے پھر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو پہلا لیٹر تھا وہ کھیوک تھا، نیون تھا، اور اس کے بعد پھر دگت تھا، پر میں فی الحال اسٹارٹنگ سے پڑھوں گا۔ یہ کھیوک ہے، یہ نیون ہے، یہ دگت ہے، یہ ریئل ہے، اور یہ میم ہے، اور یہ پھیپ تھا، یہ سیت تھا۔ یہ ایسا ورڈ ہے جس کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتی، پر یہ جب لیٹرز کے نیچے آتا ہے تو پھر ساؤنڈ آتا ہے۔ یہ جیت ہے، یہ ہیت ہے۔ یہ فوکس نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے فوکس کر کے سمجھاتا ہوں کہ یہ کیسے دکھتے ہیں۔ یہ اس کو ہم ہیت بولتے ہیں، ہیت۔ اس کے بعد تھا یہ اس کو ہم ڈبل کانسوننٹ بولتے ہیں۔ یہ میں آپ کو فوکس کر کے، نہیں، یہ ڈبل کانسوننٹ نہیں بلکہ یہ کھی اک ہے۔ یہ پھر تھیت ہے، تیت، اس کے بعد یہ پھیپ ہے، اور اس کے بعد یہ چیت ہے۔ تو ایسے ہم کر کے نا یہ ساروں کو، یہ کے کی آواز دے گا، یہ ڈبل کانسوننٹ، یہ ٹی کی آواز دے گا،
یہ پی کی آواز دے گا، یہ ایس ایچ کی آواز دے گا، اور یہ بھی ایس ایچ کی آواز دے گا. پر اس کے پورے رولس اور ریگولیشنس ہیں کہ یہ کیسے اس کے ساؤنڈس نکلیں گے. اور ٹرسٹ می کورین بہت آسان ہے. تو کورین لینگویج ہیز اے 40 الفابیٹیکل لیٹرس. وہ کون سے ہیں 40، وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں کہ وہ کیسے ہیں. اچھا، تو اس 40 الفابیٹیکل لیٹرس میں ہمارے پاس 19 جو ہیں کورین لینگویج میں کانسوننٹس ہوتے ہیں. اور یہ کانسوننٹس یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے، آپ پریشان نہیں ہونا کہ پتہ نہیں کیسے ہوں گے. اور 21 ہمارے پاس واولس ہوتے ہیں. اور واولس بھی واولس میں تھوڑا ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو فرینکلی بتاتا جاؤں گا کہ واولس کو یاد کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے، کیونکہ اس کو یاد کرنا پھر تھوڑا سا کنفیوژن بھی پیدا کرتا ہے کہ یار کیسے میں یاد کروں گا. اچھا، کیوک، نیون، دگت، ریل یہ میں لکھ رہا ہوں، ابھی یہ میم لکھ رہا ہوں. یہ اس کو ہم بولتے ہیں پیوپ. یہ ینگ، اس کو آئی این جی کی آواز دیتا ہے. یہ سیت، اس کے بعد یہ چیت، اس کے بعد یہ ہے کیوک، اس کو ہم بولتے ہیں تھیوت. ابھی جو میں لکھوں گا اس کو ہم بولیں گے پیوپ. اور اس کے بعد ہم ہیوت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. اور ایک جو تھا وہ تھا چیت. یہ چیت. اس کے بعد یہ ڈبل کانسوننٹ ہے، اس کی ہم کے کی آواز نکالیں گے. یہ جہاں بھی دو آئیں گے کے، یہ ٹی کی آواز دیں گے، یہ ایس کی آواز دیں گے. اور یہ جو ہے، اور یہ تھوڑا میرا غلط ہو گیا تھا کیونکہ یہ دونوں آپس میں کٹھے ہوتے ہیں، تو یہ میں نے دور لکھ لیا، اسی لیے اس کو میں کٹھے لکھ رہا تھا. تو یہ ایس کی آواز دیں گے، اور یہ سی ایچ کی آواز دیں گے. اور اس کے بعد یہ پی کی آواز دیں گے جہاں پر بھی استعمال ہوں گے یہ. اب کاؤنٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. یہ 19 کانسوننٹ ہیں آپ کو، اور وہ اس کو ایسے لکھتے ہیں. میں ایک دوبارہ بھی ایک اور بھی ویڈیو بنا رہا ہوں اسی کی، تاکہ آپ کو آرام سے پتہ چل جائے. اس کو ہم کیوک بولتے ہیں، اس کو ہم نیون بولتے ہیں، اس کو ہم تگت بولتے ہیں، اس کو ہم ریل بولتے ہیں، اس کو ہم میم بولتے ہیں، اس کو ہم پی اپ بولتے ہیں. ینگ، آئی این جی کی آواز، سیت، چیت، کیوک. اس کے بعد ہم لکھیں گے تھیوت، پیوپ، لاسٹ. اس کو میں سیدھا کروں، اوکے. اور یہ ہے ہماری ہیت. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد ہم وہ ڈبل کانسوننٹ لکھیں گے. یہ کے کی ساؤنڈ دے گا، اور یہ جو ہے یہ ہماری ڈی کی ساؤنڈ دے گا، ٹی کی ساؤنڈ دے گا. یہ پی کی ساؤنڈ دے گا، یہ ایس کی ساؤنڈ دے گا، اور یہ ایس ایش یا سی ایش کی ساؤنڈ دے گا. ان کے ساؤنڈ ہیں، ٹھیک ہے. تو جیسے یہ ہے نا، یہ میں نے اس کو بولا نا گیوک، پر یہ جی اور کے دونوں کی ساؤنڈ دے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نیون، تو یہ این کی ساؤنڈ دے گا. پھر ڈی، وہ جو لکھا ہوا ہے یہ دگت، یعنی ڈی کی ساؤنڈ دے گا. یہ پورے ساؤنڈس ہیں، پر ہم اس کو اردو میں کیوک، نیون، دگت، ریل، میم بولتے ہیں. رائٹ، ایکچولی یہ ساؤنڈس ہیں. تھینک یو سو مچ فار سبسکرائب. اگر آپ